اچھا ہم جب میں نے جس طرح آغاز میں تمہید میں بھی ذکر کیا کہ ہم صحابہ کی جب سیرت پڑھتے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو ایک ایک کی شان ایسی درخشاں اور ایسی تابانی نظر آتی ہے. اور ہم انہی چاروں خلفائے راشدین کو اگر لے لیں، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھتے ہیں تو میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جیسی بات ہمیں ملتی ہے تو بندہ کہتا اندازہ نہیں لگا سکتا. سیدنا عثمان غنی ذوالنورین ہوئے، یعنی ان 2 بار جنت خریدی کیش. جی اور ان کی شان ہم دیکھتے ہیں تو نہیں اندازہ. لکل نبی رفیق و رفیق فی الجنت عثمان. سبحان اللہ. ہر نبی کا ایک رفیق خاص ہوگا اور جنت میں میرا رفیق خاص عثمان. ٹھیک. عثمان غنی کو دیکھیں تو برا البرا، مولا کائنات کی ہم سیرت کو سیدنا علی المرتضیٰ کا فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. سبحان اللہ. تو میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون. یعنی ان ایسی بڑی بڑی ہستیاں جن کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، پھر وہ کون سے خصائص ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر کو انبیاء اور رسل کے بعد کائنات کا بہترین انسان بنا رہے ہیں. یعنی یہ بہترین افضل اور اعلیٰ شخصیت نبیوں اور رسولوں کے بعد وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. بے شک. اور یہ انہی ہستیوں کے صدقے ہی ہمیں سمجھ آ سکتی ہے. جناب تسلیم صاحب، میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا آج پہلی بار میں اس طرح سے اظہار کرنے لگا ہوں. میں ان کا اپنے تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور رہوں گا، اور میری نسلیں پوچھتے رہیں گی. ان کے ایک قول کا صدقے مجھے صدیق اکبر سمجھ آئے. واہ واہ. ان کا ایک فرمان. اچھا آپ دیکھیے اس بڑے کیلیبر کی ہستی، ایسی شخصیت کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اچھا الحق ینطق علی لسان عمر ابن خطاب. حق عمر کی زبان پہ بولا. وہی فاروق اعظم اکیلے ایک طرف رائے قائم کرتے ہیں، باقی کل صحابہ ایک طرف ہوتے ہیں، اور وہی فاروق اعظم کی تائید میں اترتی. 22 مقامات ایسے. اچھا حتیٰ کہ آپ کے بولے ہوئے الفاظ قرآن کی آیت بن کے آگے. کیا جو آپ نے جملے پہ مقابلہ بھی سبقت کا حکم ہے، نیکی میں بھلائی میں سبقت کرو. کرتے بھی تھے اور فرماتے ہیں میں تو کیا کرتا تھا کہ میں آج بڑھ جاؤں گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے، آج کوشش کروں گا، آج بڑھ جاؤں گا. اس موقع پر بھی کوشش کی. جب مشہور واقعہ ہے جب آقا کریم علیہ السلام نے اعلان کیا تو لوگ اپنا اپنا سامان لے کے آئے کہ میں سبقت لے جاؤں، آج لے جاؤں. اچھا اس میں بھی ایک عجیب و غریب 2 انکشاف بڑے عجیب ہوئے. امام ابو نعیم کے حلیۃ الاولیاء میں جب یہ واقعہ میں نے پڑھا تو فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت لائے، کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں سامان اپنا اپنا لے کے آئے، جو صدقہ تھا، خیرات تھی، بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں، تو صدیق اکبر چھپا کے لائے اور فاروق اعظم ظاہراً لائے، دکھا کے لائے. یعنی وہ جو کچھ لائے وہ نظر آ رہا تھا، یہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا. ایک وہ گٹھڑی بڑی باندھی ہوئی تھی وہ پیش کی، اور جب پیش کیا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہذہ صدقتی وللہ عندی معاد. حضور یہ میری طرف سے نذرانہ ہے اور مزید بھی انشاءاللہ میں بارگاہ الہی میں پیش کروں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ہذہ صدقتی ولی عند اللہ معاد، اور اس کا اجر میرے رب کے ذمہ ہے، اس کا اجر مجھے میرا اللہ دے گا. آقا کریم علیہ السلام کا کمنٹ ان دونوں پہ جو ہے نا بس کمال ایمان افروز اور بڑی لذت دی. اس نے فرمایا یہ اسی موقع پر جی اسی موقع. ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں اکثر بیان نہیں ہوتی، میں کہا آج ایڈ کر دوں. جناب بارگاہ صدیقیت میں حاضری پیش کر رہے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بین صدقتیکما کما بین کلمتیکما. فرمایا جو فرق تم دونوں کے جملوں میں ہے نا وہی فرق تم دونوں کے صدقے میں ہے. واللہ اللہ سبحان اللہ سبحان. تو مجھے لگا کہ نقشبندیت کی بنیاد اس دن پڑی ہے، کیا اخفاء کی بنیاد صدیق اکبر ڈالی کہ جو دیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، چھپایا ہوا ہے، اور تھا وہ کل اثاثہ. ہاں پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اور فاروق اعظم سے پوچھا گیا تو کہا حضور آدھا سامان لایا ہوں. آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا کل اثاثہ لایا ہوں. لیکن پیش کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ حضور بس جو تھا پیش کر دیا، بس مزید نہ مانگ اور لاؤں گا، تا حضور اور بھی حکم ہوگا تو پیش کروں. واہ واہ.
اور انہوں نے کیا کہا کہ جو دیا ہے اس کا اجر اللہ دے گا. فاروق اعظم نے یہ کہا. کیا بات. یہاں سے ہمیں اپروچز پتہ چلتی ہیں, یہاں سے ہمیں مشارب اور مشرب جسے کہتے ہیں نا, مشرب بنتے ہیں یہاں سے, سلسلے بنتے ہیں یہاں سے, اور پتہ لگتا ہے کہ روحانی مزاج کس کا کیا ہے, روحانی میلان کس کا کیا ہے. جو بزرگوں کے, اولیاء کے, عرفاء کے مزاج ہوتے ہیں وہ یہاں سے بنتے ہیں. جیسے داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھا نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفی آہستہ تلاوت فرما رہے تھے, اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلی ذکر کر رہے تھے. تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ صدیق یہ کیا ہے؟ تو کہا حضور میں اس کو پکار رہا ہوں جو سمیع و علیم ہے اور علیم بذات الصدور ہے, جو خفی ترین سرگوشیوں کو بھی سن لیتا ہے اور وہ محتاج نہیں ہے جہر کا. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہاں جی آپ کیوں اتنی بلند آواز سے ذکر کر؟ کہا حضور میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو غافل ہے نا وہ ہوش میں آ جائے. واہ. تو یہ مشرب ہے, اپنا مشرب ہے اور مزاج. تو یہ جو ہستی ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو مقام صدیقیت ہے نا, اس پر صدیقوں نے کلام کیا ہے اور انہیں کو جچتا ہے. واہ. قرآن نے جو بہرحال ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایک بات تو قرآن نے سامنے متن میں طے کر دی ہے کہ نبوت اور صدیقیت کے درمیان اور کوئی مقام کوئی نہیں. یہ متصل ہے. اور امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اور صدیق میں بس اتنا فرق ہے علم کے اعتبار سے کہ نبی کے علم کا سرچشمہ وحی ہے اور صدیق کے علم کا سرچشمہ الہام ہے. وہ قطعی ہے, یہ ظنی ہے. اور دائرہ صدیقیت اور دائرہ نبوت یوں متصل ہے اور اس میں اتصال ہے کہ اگر صدیق ایک قدم اور اٹھائے تو وہ دائرہ نبوت میں جاتا ہے. اللہ اللہ, یہ مقام ہے. مقام آخر میں چاہتا ہوں کہ جو جن لوگوں میں رہے صحابہ کرام, وہ ہستیاں جب اکٹھے رہے تو آپس میں جو محبت اور پیار. اب تکلیف دہ بات ناظرین یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اجاگر نہیں کرتے کہ جو صحابہ کے مابین یا اہل بیت اور صحابہ کے درمیان جو گفتگو ہوا کرتی اور جو ملن ساری اور جو محبت اور مودت کا رشتہ تھا, ہم ان کو اجاگر نہیں کرتے. ہم لڑنے کی کوشش کرتے ہیں, جھگڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں, جو صحابہ کرام کا جو انداز تھا سیدنا صدیق اکبر سے ملنے کا, یا آپ کے حوالے سے جو آپ کی آراء تھی اور اہل بیت اطہار کی جو آراء تھی. دیکھیے قرآن پاک میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس کی جو تعلق اور محبت ہے نا, اس پہ اللہ کی گواہی ہے اور نص ہے رحماء بینہم. اور اقبال نے یہیں سے لیا ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے آ رہے تھے. آپ بیمار تھے, علیل تھے, چادر میں لپٹے پڑے تھے. جب پتہ چلا کہ علی المرتضیٰ آ رہے ہیں, تکیے کا ٹیک لی, سہارا لیا, کہا کہ مجھے بٹھاؤ. بٹھایا. جب آپ آئے, بیٹھے بڑی محبت سے, اور بہت احترام تھا جناب شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ کا, سب صحابہ میں تھا, لیکن آپ کی ذرا محبت کا پہلو دیکھیے اور اس کی یونیکنیس دیکھیے. کیا جب آپ آ کے پاس بیٹھے, حال احوال پوچھا, تو آپ ٹک ٹکی باندھ کے ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. وہ حال پوچھ رہے ہیں, کیفیت پوچھ رہے ہیں, آپ یوں دیکھے جا رہے ہیں چہرے کو. کہا حضور میں طبیعت پوچھ رہا ہوں, حال آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ فرمایا علی میں ذرا عبادت کر رہا ہوں. علی کے چہرے کیا جی یہ کیا فرمایا؟ میں نے آقا کریم علیہ السلام سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادت ہو, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو یہ معمولات تھے ان کے. اور یہاں کیا کیفیت تھی؟ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ آپ کی خلافت کی بیعت ہوئی اور کچھ دنوں بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیعت کی, تو لوگوں نے بڑی چہمگوئیاں کی کہ بھئی کیا حضرت علی نے مؤخر کی. حضرت علی نے اس کو بھی, اس معاملے کو بھی صاف کیا. آپ پر صدمے کی کیفیت ایسی تھی کہ اپنے گھر میں کئی دن تنہا رہے. فراق رسالت کے صدمے کو کس طرح ان لوگوں نے سہا ہوگا یہ یہی جانتے ہیں, کوئی دوسرا نہیں بیان کر سکتا. اور ہر ایک کی اپنی جدا کیفیت تھی, ہر ایک کا اپنا حال تھا. تو جب بیعت ہو گئی تو لوگوں نے پوچھا, تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی کہہ سکتے تھے, باب مدینۃ العلم ہی یہ جملہ بول سکتے ہیں, اور کوئی بول ہی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا
کہ اللہ اور اس کا رسول جس پر ہمارے دین کے لیے راضی ہے ہم اس پر اپنی دنیا کے لیے راضی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات! اچھا وہ جو مسلح امامت دیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل۔ پہلے امام بنائے، آقا کریم علیہ السلام اپنی موجودگی میں اپنی امت کا امام چنا اور معمور کیا، اور کمال یہ ہے کہ یہ روئے زمین کی اور نسل انسانی کی واحد ہستی ہیں جن کے پیچھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ کیا بات! سبحان اللہ! 1,24,000 پیغمبر نے جس کے پیچھے نماز پڑھی ہو تسلیم صاحب، اس کا مسلح امامت کسی کو ملنا کیا اگر اور کچھ بھی نہ ہو، یہ اتنا بڑا شرف ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے بعد تو کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ اور اس میں بھی نزاکت کا پہلو ایسا ہے، کاش وہ سمجھ آ جائے امت کو اور کھل جائے ہم پہ، کہ ذرا دور تھے، آپ کی جو رہائش گاہ تھی شروع میں مسجد نبوی شریف سے دور تھی، سفر کر کے آنا پڑتا تھا۔ اب جب امامت کی ڈیوٹی ملی تو آتے تھے، پہنچتے تھے۔ ایک دن تاخیر ہو گئی اور جناب بلال کی چونکہ ڈیوٹی اذان پہ تھی تو انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کہا کہ حضرت وہ لیٹ ہو گئے ہیں جناب صدیق اکبر، تو آج آپ جماعت کرا دیں، کافی دیر ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام حجرہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ فاروق اعظم کی اپنی آواز، جاہری آواز، جلالی آواز تھی، انہوں نے کافی انتظار کر لیا اور کہا اچھا دیکھ لو شاید آ جائیں، نہیں آئے تو چلو کھڑے کر دی۔ جب مصلی پہ امامت پہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اللہ، ابھی اکبر نہیں آیا، پورا نکلا نہیں، تو اندر حجرہ نبوت سے آواز آئی لا لا لا، اللہ اللہ! صحابہ لرز گئے، تھرا گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ فرمایا لا ینبغی لقوم ان یؤمہم غیرہ وفیہم ابی بکر، کسی میں ابو بکر صدیق جیسا شخص کسی قوم میں موجود ہو اور اس کے ہوتے امام کوئی اور بن جائے، یہ جائز نہیں، اللہ! یہ درست نہیں، اجازت ہی نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی کیا مقام! کہ انتظار کرنا تھا، وہ آ جاتے تو شامل۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس بات سے استدلال کیا شیر خدا نے کہ مسلح امامت کا ملنا ہمارے لیے کافی ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ امت اللہ اور اس کے رسول نے صدیق اکبر کو دین میں تمہارا امام بنایا، تو جب دین میں امام بنایا تو دنیا میں امام بنانا کون سی بات ہے؟ کیا یہ استدلال۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے میں نے کہا کہ آپ نے ایک جملہ ایسا کہا ہے شان صدیق اکبر میں کہ پہلے میں مقابلے کیا کرتا تھا، کہتے ہیں جب مقام صدیق کھلا تو پھر میں نے پیروی شروع کر دی۔ ہائے 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 ہائے! اور جو جملہ کہا ہے نا تسلیم صاحب، اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں یا لیتنی کنت شارۃ صدر ابا بکر، کاش میں عمر بن خطاب نہ ہوتا، میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ ہائے ہائے! یہ انتہا ہے معرفت صدیقی کی۔ اور یہیں سے پھر آگے جسے جو سمجھ آیا ہے کہ جب وہ شخص جس کے لیے آقا کریم علیہ السلام فرمائے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ یہ تمنا کر رہا ہے کہ کاش میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک چھوٹا نرم بال ہوتا۔ تو صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ اکبر کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ اللہ! تو یہ وہی بات ہے کہ بعد از نبی بزرگ تو یہ قصہ مختصر، واہ! کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، اور یہ فرمایا جبریل نے آگے مجھے کہا ہے۔ اور ائمہ اہل بیت میں سے سیدنا جعفر صادق رضی اللہ عنہ، وہ تو اولاد ہیں صدیق اکبر کی، وہ تو اولاد ہیں صدیق اکبر کی، ان کی والدہ سیدہ ام فروا فاطمہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، وہ صدیق اکبر کی پڑپوتی ہیں، جی ہاں، اور آپ کی نانی جان سیدہ اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر، جی ہاں، وہ صدیق اکبر کی پوتی ہیں، اور آپ کے نانا جان حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر فقہائے سبع مدینہ میں سے جو امام محمد الباقر کے سسر ہیں اور صدیق اکبر کے پوتے ہیں، اور جناب امام جعفر صادق کے نانا اور پیر و مرشد ہیں۔ ہمارا شجرہ نقشبندیہ جو ہے وہ اسی نسبت اور ترتیب سے جاتا ہے، اور امام جعفر صادق سے جناب امام قاسم بن محمد بن ابی بکر، سیدنا سلمان فارسی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، شجرہ اور چینی۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے ولدنی الصدیق مرتین، اے لوگوں مجھے ابو بکر نے 2 نسبتوں سے اور 2 بار جنم دیا ہے۔ اور جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے نا کوئی بات، کوفہ کے لوگ خاص طور پہ شک والے انداز سے بات کرتے، طنز والے انداز سے بات، ابو بکر اور عمر کی بات، تو آپ فرماتے تمہیں پتہ ہے کہ ابو بکر صدیق میرے جد ہیں،
اور کبھی کسی نواسے کو دیکھا اپنے جد کو برا کہتا ہائے ہائے یا کسی کو اجازت دے کہ اس کو برا کہے. اور پھر آپ کے والد گرامی امام محمد الباقر بن علی بن حسین بن علی، جی اللہ اکبر، امام جعفر الصادق کے والد اور امام حسین کے پوتے، امام زین العابدین کے بیٹے. آپ سے کسی نے کہا کہ مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا حضور یہ تلوار جو ہے اس کا دستہ سونے کا بنانا جائز ہے؟ فرمایا جائز ہے. اب وہ متجسس تھا، سوالی انداز دیکھ رہا ہوں، کوئی دلیل؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ جناب ابو بکر صدیق کے تلوار کا دستہ سونے کا تھا. کیا استدلال کر رہے ہیں، یہ دلیل ہے؟ یہ دلیل ہے، کیونکہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، صدیق اکبر کا عمل سنت ہے، آپ کا قول حدیث ہے. واہ واہ. چونکہ آپ خلفائے راشدین کے امام ہیں. تو امام محمد الباقر نے جب یہ جملہ فرمایا نا کہ ابو بکر صدیق، تو وہ کہنے لگا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں. اللہ. جب اس نے یہ جملہ کہا نا تو آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، آپ نے جلال میں وہ مسند کی ٹیک چھوڑی اور اپنی مسند پہ اچھلے جوش میں اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا نعم الصدیق الصدیق الصدیق. اللہ. فرمایا ہاں میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں، اور جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے قیامت کے دن اللہ اس کے ایمان کی تصدیق نہیں فرمائے گا. یہ ائمہ اہل بیت کا عقیدہ ہے. کیا سبحان اللہ سبحان. اور حضرت امام زین العابدین امام علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم مدینے والے، اب یہ زمانہ ذرا دیکھ لیجئے کون سا ہے، جی ہاں. ہم مدینے والے آل ابو بکر کو آل صدیق کہہ کے پکارا کرتے تھے. کیا سبحان اللہ. سرکار آل ابو بکر کو آل رسول کہہ کے پکارا کرتے. سبحان. آپ اندازہ کیجئے کیا کیفیت تھی کہ اس گھر میں اور اس گھر میں کوئی فرق نہیں تھا. اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام صدیق اکبر کے مال میں ایسے ہی تصرف کرتے تھے جیسے لوگ اپنے مال میں کرتے ہیں. کیا یعنی ابو بکر صدیق کی جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے جیسے اپنی جیب ہوتی ہے. یہ کیفیت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے پناہ محبت بھی فرمائی. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر سے کمال محبت. جب پوچھا گیا نا ای الناس احب الیک، صحیح بخاری میں ہے کہ آپ کو لوگوں میں سب سے محبوب کون ہے، تو فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ. سعد بن ابی وقاص کے عمر بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضور ومن الرجال، کہتے ہیں میں نے کہا میں نے تو مردوں میں سے پوچھا ہے. فرمایا ابوہا، واہ سبحان اللہ عائشہ کا باپ. سبحان اللہ. تو محبت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے، قولی ہو، فعلی ہو، عملی ہو، جذباتی ہو، جس کے مظاہر ہمیں اس خاندان میں اور اس بارگاہ میں نہیں ملتے ہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں گویا صحابیت مجسم ہو گئی ہے تسلیم صاحب. ہائے ہائے. گویا آپ یوں سمجھ لیجئے، اب ایک ذوقی وجدانی سی بات کہنے لگا ہوں کہ اگر آپ کل صحابہ کو ایک ذات میں دیکھنا چاہیں تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیا بات. جیسے کل نبوت اور رسالت کو دیکھنا ہو تو جو سعدی نے کہا نا کہ آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، وہی کیفیت یہاں ہے. گویا ہر رسالت کے مظاہر کا ہر کمال وہ آپ کو ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں. میری خواہش ہے کہ ہم پروگرام کا اختتام جو ہے وہ تو کلام سے کریں گے، لیکن جو اختتامی جملے ہوں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جملے جس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سب کا دین دے چکا، اللہ. ایک ابو بکر ہے. اور اس کو ذرا جوڑ لیں آپ تو کھل جائے گا اس آیت سے جو ہم پڑھتے سنتے ہیں، عمریں گزر گئیں اس کو سنتے پڑھتے، میلاد شریف کے موقع پہ علماء سناتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ رب العزت نے فرمایا میرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب عطا کیا. کیا گویا جو اللہ کا احسان عظیم ہے واہ. وہ احسان عظیم ہمیں کہہ رہا ہے کہ لوگو امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابی بکر، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی خدمت سے سب سے بڑھ کے مجھ پہ احسان کرنے والی ذات وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا. اور اس کو اعلانیہ سنانے کا کچھ مطلب تھا، کچھ مقصد تھا. اعلان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو میرا امتی، میرا کلمہ گور مجھے مانتا ہے وہ میرے محسن کو مانے.
تو ہم وہ مقصد بھول گئے ہیں کیا؟ یقیناً بھول گئے ہیں، بلکہ ہمارا تو میں تو آج تک اس نے پیغام سمجھ جی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں تسلیم صاحب کہ ہم جنہیں مانتے ہیں ان کی نہیں مانتے، ہم یہاں پھنس گئے، اور اس کی وجہ بھی شاید یہ ہے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں انہیں ہی نہیں جانتے۔ تو یہ تو شروع تو اس وقت سے ہو گیا تھا کہ اس پوچھنے کی اس نے ہمت جسارت کی نا امام باقر سے کہ آپ بھی صدیق کہتے ہیں، تو گویا یہ اس دور سے شروع تھا، اور یہ لوگ پہرا دے رہے تھے اس پر، کیونکہ گھر کی فکر، اہل بیت، گھر کی فکر جناب گھر والوں کو نہیں ہوگی تو کس کو؟ اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر والے، ہاں گھر والوں نے پہرا دینا ہے اس کا۔ جناب صدیق اکبر سے لے کر اور آج تک ہر آخری صحابی تک کی عظمت و ناموس و شان کا پہرا جیسا اہل بیت اطہار نے دیا ہے، نہ کسی نے دیا ہے نہ دے سکتا ہے، اور ان کی نسلوں میں چلا رہا ہے۔ ادھر آپ غوث پاک کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ اس پہ کھڑے ہیں سٹینڈ لے کے۔ ادھر قریب ترین پیر مہر علی شاہ صاحب کو دیکھ لیجئے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المحجوب اٹھا کے دیکھ، تو یہ لوگ پہرے پہ گویا کھڑے ہیں، اور ہر عہد اور ہر دور میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کے اہل بیت، آپ کے اولاد اور ذریت طیبات کے جو ائمہ اور علماء ہیں وہ اس میں بڑے کانشیس ہیں، اور الحمدللہ یہ ان کا صدقہ ہے، ان کے طفیل، ان کے دسترخوان کے ٹکڑے ہیں جس کو آج امت اور ہم جیسے لوگ کھا رہے ہیں، اور ہمارا ایمان سلامت ہے الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو، اور جس طرح چل رہی تھی جی چاہ رہا تھا کہ یہ ختم نہ ہو سلسلہ، اور ذکر سیدنا صدیق اکبر جاری رہے۔ ناظرین کرام، میں ڈاکٹر صاحب قبلہ سے کلام کی بھی گزارش کروں گا، آخر میں کلام پیش کریں گے، اس سے پہلے آپ کی اجازت سے سید فاضل مسوری کے یہ چند اشعار سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اصحاب میں ہر ایک سے افضل ہے ابو بکر، اصحاب میں ہر ایک سے افضل ہے ابو بکر، ترتیب خلافت میں بھی اول ہے ابو بکر، اور ہے کس کے لیے بعد نبی جائے امامت، ہے کس کے لیے بعد نبی جائے امامت، اس عقدہ مشکل کے لیے حل ہے ابو بکر، اس عقدہ مشکل کے لیے حل ہے ابو بکر، اور دونوں کی محبت میرے ایمان کا حصہ، دونوں کی محبت میرے ایمان کا حصہ، کامل میرے حیدر ہیں تو اکمل ہے ابو بکر، کامل ہے میرے حیدر تو اکمل ہے ابو بکر، اور دی رحمت عالم کے تکلم نے تسلی، دیکھیے قبلہ، دی رحمت عالم کے تکلم نے تسلی، جب دیکھ لیا غار میں بیکل ہے ابو بکر، جب دیکھ لیا غار میں بیکل ہے ابو بکر۔ اور حاصل کلام آپ کی توجہ کہ ابہام پسندوں کو نہیں دیتے کوئی شے، ابہام پسندوں کو نہیں دیتے کوئی شے، مجمل کے لیے خود ہی مفصل ہے ابو بکر، مجمل کے لیے خود ہی مفصل ہے ابو بکر، اور ایک لمحے کو بھی وقفہ ہو سکتا نہیں اس میں، ایک لمحے کو بھی وقفہ ہو سکتا نہیں اس میں، سرکار کا فیضان مسلسل ہے ابو بکر، اور قربت کا یہ عالم ہے کہ اے دیدہ فاضل، قربت کا یہ عالم ہے کہ اے دیدہ فاضل، آئینہ حسن شہ کامل ہے ابو بکر، اصحاب میں ہر ایک سے افضل ہے ابو بکر، ترتیب خلافت میں بھی اول ہے ابو بکر۔ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے آخر میں کلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجدد صاحب بارگاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، اور ناظرین اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجئے، اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور یہ دعا بھی کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ الرسول بلا فصل افضل البشر بعد از انبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں کمال عطا فرمائے، اور ان کی غلامی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، تسلیمات۔ منقبت سے پہلے ایک قطع ہے کہ خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں، واہ واہ،
خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں، کلندر غوث اقطاب و ولی صدیق کہتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ کلندر غوث اقطاب و ولی صدیق کہتے ہیں، قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر، اللہ قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر، میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں۔ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر، میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں۔ منقبت پیش کرتا ہوں جی۔ بسم اللہ۔ لبے سرکار سے کہتا ہے خود رحمان لا تحزن، اللہ لبے سرکار سے کہتا ہے خود رحمان لا تحزن، انوکھی شان کی ہے آیا قرآن لا تحزن۔ سبحان اللہ۔ لبے سرکار سے کہتا ہے خود رحمان لا تحزن، انوکھی شان کی ہے آیا قرآن لا تحزن، واہ کوئی غم پاس کیا پھٹکے گا اس جانے عظیمت کے، ہاں 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 کوئی غم پاس کیا پھٹکے گا اس جانے عظیمت کے، کہ ہے صدیق اکبر کو عزیز از جان لا تحزن، واہ واہ سبحان کہ ہے صدیق اکبر کو عزیز از جان لا تحزن، اور فنا اس میں بقا اس میں عروج اس میں نزول اس میں، واہ واہ فنا اس میں بقا اس میں عروج اس میں نزول اس میں، معارف کی ہے گویا بے نہایت کان لا تحزن، ہائے ہائے واہ واہ سبحان اللہ۔ فنا اس میں بقا اس میں عروج اس میں نزول اس میں، معارف کی ہے گویا بے نہایت کان لا تحزن، اور وہ جن کا تیسرا ہے خود خدا، وہ جن کا تیسرا ہے خود خدا، ان دو پہ میں صدقے، ہائے 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 کیا بات۔ وہ جن کا تیسرا ہے خود خدا، ان دو پہ میں صدقے، قسم ہے ذات واحد کی میرا ایمان لا لا تحزن، تحزن۔ قسم ہے ذات واحد کی میرا ایمان لا تحزن، اور شب ہجرت کا ساتھی صاحب و ثانی محمد کا، صلی اللہ سبحان اللہ۔ شب ہجرت کا ساتھی صاحب و ثانی محمد کا، امیر ملت بیضا ہے جس کی شان لا تحزن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے جس کی شان لا تحزن، اور کوئی ثانی بھلا کیسے ہو اس شاہکار سبقت کا، واہ 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 کوئی ثانی بھلا کیسے ہو اس شاہکار سبقت کا، ہے جس کی داستان عشق کا عنوان لا تحزن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے جس کی داستان عشق کا عنوان لا تحزن، یہ عقدہ بھی کھلا وقت وصال مصطفیٰ سب پر، سبحان اللہ۔ یہ عقدہ بھی کھلا وقت وصال مصطفیٰ سب پر، خدا کا ساری امت پر ہوا احسان لا واہ تحزن، واہ سبحان اللہ۔ اور سہارا کون دیتا ملت اسلامیہ کو پھر، سہارا کون دیتا ملت اسلامیہ کو پھر، اگر ہوتا نہ یار غار کا ایقان لا تحزن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ہوتا نہ یار غار کا ایقان لا تحزن، الہی واسطہ صدیق اکبر کی عظیمت کا، الہی واسطہ صدیق اکبر کی عظیمت کا، رہے دنیا و عقبہ میں میرا سامان لا تحزن، سبحان اللہ آمین۔ اور مکتا ہے کہ میرے شہزاد ہر غم کا مداوا یاد ہے اس کی، میرے شہزاد ہر غم کا مداوا یاد ہے اس کی، وہ جس کے واسطے صادر ہوا فرمان لا لا تحزن، وہ جس کے واسطے صادر ہوا فرمان لا تحزن، لبے سرکار سے کہتا ہے خود رحمان لا تحزن، سبحان اللہ انوکھی شان کی ہے آیا قرآن لا تحزن۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔